بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت فرید الدین گنج سکر کے زمانے میں ایک حسن قوال تھا جسے اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سے عرض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، کچھ عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے کیا دوں، میرے پاس کیا ہے؟ حسن قوال نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ اینٹ اٹھا لے۔ یہ سن کر حضرت خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ اٹھا لے۔ حسن نے وہاں کی پڑی ہوئی ایک اینٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ اسی وقت سونے کی بن گئی۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ کیا دوسری بھی اٹھا لوں؟ آپ نے فرمایا یہی کافی ہے۔ وہ اس پر بھی نہ مانا اور پھر دوسری اینٹ کا مطالبہ کیا۔ اس کا اصرار دیکھ کر حضرت نے فرمایا اسے بھی اٹھا لے، مگر پھر کچھ نہ کہنا۔ اس نے کہا بہتر ہے، اور دوسری اینٹ بھی جیسے ہی اٹھائی وہ اسی وقت سونے کی بن گئی۔ اس نے پھر کہا حضرت تیسری بھی اٹھا لوں؟ فرمایا ابھی تو نے اقرار کیا تھا کہ پھر کچھ نہ کہوں گا، اور پھر بھی سوال کرتا ہے۔ حسن نے عرض کیا کہ ذرا سا کہہ دینے میں آپ کا کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اچھا ایک اور اٹھا لے۔ لہٰذا اس نے تیسری اینٹ بھی اٹھا لی، جو ہاتھ لگاتے ہی سونے کی بن گئی، اور وہ تینوں اینٹ لے گیا اور بڑی دھوم سے اپنی لڑکی کی شادی کی۔ اور روایت ہے کہ یہ حسن قوال ایک روز حضرت گنج سکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ میں نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف سنی، جی چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کروں۔ حضرت گنج سکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان کی زیارت کر، مگر کچھ بے ادبی نہ کرنا۔ اس کے بعد حسن قوال ملتان کو روانہ ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین جہاں تشریف رکھتے تھے، جب حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت ایک عالیشان مکان میں تشریف فرما ہے، جہاں عمدہ فرش بچھے ہوئے ہیں اور ایک جڑاؤ پلنگ بھی بچھا ہوا ہے جو مخملی بچھونا اور بہترین تکیے سے آراستہ ہے۔ حضرت شیخ اسی پر جلوہ افروز ہے۔ یہ دیکھ کر حسن قوال کے دل میں خیال گزرا کہ یہ کیا تصوف طریقت ہے کہ عیش و آرام کا سامان موجود ہے، فقیری تو گنج سکر کے یہاں ہے، جہاں ایک بوریا کے سوا کچھ نہیں۔ شیخ بہاؤالدین نے اپنے نور باطن سے حسن کے دل کی بات معلوم کر لی اور فرمایا کہ او بے ادب، کیا بھائی فرید الدین نے تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ بے ادبی نہ کرنا، اور تو پھر بھی نہ مانا؟
پھر شیخ نے چاہا کہ اسے اٹھا کر پھینک دے، لیکن اسی وقت میدان غیب سے حضرت فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ ظاہر ہو گیا، لہذا شیخ نے درگزر سے کام لیا۔ دوسری بار پھر اسے چاہا کہ سزا دیں تو اس بار بھی وہی ہاتھ آڑے آ گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر شیخ نے اسے جب سزا دینے کا ارادہ کیا تو وہ ہاتھ پھر درمیان میں آ گئے۔ پھر اسی ہاتھ سے آواز آئی کہ اے حسن، تو اس ہاتھ کو پہچانتا ہے؟ حسن نے کہا، اس ہاتھ کے قربان، اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو